سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے مختلف ویوز ہیں، کافی لوگ اس کے حق میں ہیں، لیکن زیادہ تر جو فری تھنکرز ہیں اور جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے ہم فرداً چند صحافی حضرات سے اور ایجوکیشنسٹ سے ملتے ہیں اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ اس کو یقیناً بڑھاوا ہی کہا جائے گا جو ذہن خود تو کوئی تخلیقی سوچ نہیں سوچ سکتا، کوئی پیداواری عمل میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ یقیناً پاکستان میں اگر حالیہ سروے دیکھا جائے ورلڈ بینک کا، تو اس میں جو لرننگ پاورٹی 85% ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گریجویٹس کا حال، تو یقیناً وہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ وہ بنیادی تمدن اور تہذیب کے جو اقدار ہیں اس سے بھی آ رہی ہے۔ یہاں تشدد کا، معاشرتی تشدد کا، بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے اور جس قسم کے جرائم سامنے نظر آتے ہیں، اگر اس کا تجزیہ کر لیا جائے تو یقین ہمیں اپنا تعلیمی نظام نہ صرف یہ کہ فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، بلکہ اس میں جو ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ایک ہوچ پوچ پالیسی ہے۔ وہ کوئی چیز ادھر سے پکڑی، کوئی چیز اس طرح سے، تو ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مخصوص ذہنوں نے اس کریکولم کو تیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے، آزاد ہوا ہے، اسے وڈیرا شاہی اور افسر شاہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ کبھی بھی اوپر نہ آ سکے، اور جو ذہنی غلامی ہے وہ برقرار رہے۔ یہی لوگ، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا دیگر لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں بھیج دیں گے، زیادہ کریں گے تو ان سکولز میں بھیج دیں گے، ان کے پاس یہ سکول موجود ہے۔ ہم لوگ وہاں کے وہاں ایک دائرے میں گھومتے رہ جائیں گے کہ جو اردو پڑھ رہا تھا اس نے انگلش پڑھنی ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ جو انگلش شروع سے پڑھ رہا تھا وہ اردو۔ یہی بات آپ ٹیچرز پہ لے آئیں، جن ٹیچرز نے ہمیشہ اردو پڑھی وہ انگلش کیسے پڑھائیں گے؟ اور جن ٹیچرز نے ہمیشہ انگلش پڑھی وہ اردو کیسے پڑھائیں گے بچوں کو؟ یعنی آپ نے ہمیں اس چیز میں ڈال دیا ہے کہ ہم، ایک تو بے روزگاری ہے، ووکیشنل جو قسم کی ٹریننگز نہیں ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈگری ہوتی تھی، انہوں نے وہ بھی چھین لیا۔ اب ڈگری لے کے، اس ڈگری کے بعد کیا ہم باہر کی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ حکومت کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز یونیفارم نہیں ہوتی، مطلب یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ آپ یونیفارم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں، وہ جو ایک خاص طرح کا کیپ ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ دنیا اب بہت آگے جا رہی ہے، جدت کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم ویسے ہی کسی بھی سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، پاکستان بطور ہم دیکھیں قوم، تو کہیں ہم نظر نہیں آ رہے۔ تعلیم بہرحال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتی ہے، لیکن کون سی تعلیم، یہ بہرحال سوال اٹھانا چاہیے ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا ایک دائرے میں، کنویں میں رہ کر ہم نے اپنی ہی کوئی دنیا بنانی ہے۔ تو دنیا کے مطابق ہی آپ کو جدت بھی لینی ہے، آپ کو سائنس بھی لینی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی بھی لینی ہے۔ جو ایجوکیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں عدم رواداری بہت زیادہ ہے۔ ہم رواداری کے لوگ ہیں، انسان کو انسان بنانے کے لوگ ہیں، کہ آپ اس طرف توجہ دیں۔ مطلب ہم عمران خان صاحب سے اپیل کریں گے، اگر ان تک یہ بات پہنچتی ہے، کہ آپ اس کو خدارہ ریویو کریں۔ سنگل نیشنل کیریکولم جو ہے، یہ میرے خیال میں جو ہے نا، غیر سنجیدہ کوشش ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنے زیادہ تجربے ہو چکے ہیں، اور سنگل نیشنل کیریکولم بنانے کے یا تعلیمی پالیسیاں بنانے کے، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور ان کے ناکامی کی وجوہات تلاش کرنے کی بجائے ایک ایسی پالیسی بنا دی گئی ہے جس پہ پالیسی بنانے والوں کا اپنا اعتماد نہیں ہے، اور اس کے نتیجے بھی اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی ان کے جو اپنے لوگ ہیں اسے بھی جو ہے نا امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں کتنے فلاز ہیں۔ تو ہمیں کوئی اس طرح کی پالیسیاں بنانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ کس نصاب کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کا کریکولم کیا ہے، وہ کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی چیزیں جو مطلب پہلے ہی جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن کا کوئی تجربہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک نئے سرے سے تجربہ گاہ میں ڈال کے سب کو، جو تجربات ہو چکے ہیں، کامیاب تجربات ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔